اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کی سنتوں کا بیان۔ نمبر 1، بسم اللہ کہنا یہ سنت مبارک ہے۔ نمبر 2، ہاتھوں کو زمین پر مارنا یہ سنت مبارک ہے۔ نمبر 3، انگلیاں کھلی رکھنا، انگلیاں اس طرح تیمم کرتے ہوئے انگلیاں کھلی رکھنا یہ سنت مبارک ہے۔ نمبر 4، ہاتھوں کو جھاڑ لینا، یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، اس طرح ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر اس طرح مارنا، یہ سنت مبارک ہے، تاکہ تالی کی آواز پیدا نہ ہو، تالی کی آواز نہ نکلے۔ نمبر 5، زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا، لوٹ یعنی کہ جس طرح زمین پر ہاتھ اس طرح مارنا اور اس طرح اس کو لوٹنا زمین کے اوپر ہاتھ کو تیمم کرتے ہوئے، یہ سنت مبارک ہے۔ نمبر 6، پہلے منہ پھر ہاتھ کا مسح کرنا، پہلے منہ کا مسح کرنا پھر ہاتھوں کا مسح کرنا۔ نمبر 7، دونوں کا مسح پے در پے کرنا، پے در پے کرنا یہ بھی سنت مبارک ہے۔ نمبر 8، پہلے دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ کا مسح کرنا، تیمم کرنا، پہلے سیدھے ہاتھ کا پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 9، داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی تیمم میں سنت ہے۔ نمبر 10، انگلیوں کا خلال کرنا جب کہ غبار ڈسٹ پہنچ گیا ہو، انگلیوں کو خلال کرنا اس وقت سنت ہے جب انگلیوں کے اندر ڈسٹ یعنی گرد و غبار پہنچ گیا ہو، یہ اس وقت کرنا سنت ہے۔ اور اگر انگلیوں میں ڈسٹ یعنی وہ غبار نہ پہنچا تو پھر انگلیوں کا خلال کرنا فرض ہے۔ اگر غبار نہ پہنچا، مثلا پتھر وغیرہ یا کسی ایسی چیز پر ہاتھ تیمم کرنے کے لیے ہاتھ مارا کہ جس پر غبار نہ ہو تو خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا یہ فرض ہے۔ تیمم میں انگلیوں کا پھر خلال کرنا یہ فرض ہے۔ ہاتھوں کے مسح کا یہ طریقہ بہار شریعت کے اندر بیان فرمایا علامہ صاحب نے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ نے ہاتھ زمین کے اوپر لوٹ پوٹ کر دیے اس طرح، اس کے بعد یہ الٹے ہاتھ کی 4 انگلیاں انگوٹھے کے علاوہ، ٹھیک ہے، یہ سیدھا ہاتھ ہے، سیدھے ہاتھ کی یہ انگلیوں کی پشت ادھر سے شروع کریں، ایسے اس طرح کرتے کرتے، ٹھیک ہے، یہ اپنی کونی تک آئے، ٹھیک ہے، پھر الٹے ہاتھ کی یہ ہتھیلی اور سیدھے ہاتھ کو اس طرح کر لے اور اس طرح پھر اس کو واپس اس گڈے تک لے کے آئے، یہ سنت مبارک ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کر لیتا ہے تو پھر بھی انشاءاللہ وہ تیمم ہو جائے گا۔ جو میں نے پہلے عرض کیا طریقہ، اس طرح ہی سیدھے ہاتھ کو کرے اور اس طرح ہی الٹے ہاتھ کو کرے، یہ سنت ہے۔ اگر اس کے علاوہ یعنی کہ اس طرح کر لیتا ہے، اس طریقے کو نہیں اپناتا تو پھر بھی انشاءاللہ اس کا تیمم ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر مسح کرنے میں صرف تین انگلیاں کام میں لایا جب بھی تیمم ہو گیا، اگر مسح کرنے میں صرف 3 انگلیاں کام میں لایا جب بھی تیمم ہو گیا۔ اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ تیمم کرتے ہوئے 3 انگلیوں کے ساتھ اگر تیمم کیا گیا پورے ہاتھ کی بجائے تو کیا ہوگا، اس کا تیمم ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں اگر تیمم کرتے ہوئے 2 سے مسح کیا، 2 سے کام لیا، ٹھیک ہے، 2 کے ساتھ چہرے کا اور بازو کا مسح کیا، چاہے ہر جگہ ہی ان دونوں انگلیوں کا مسح کیا، ہر جگہ ہی چہرے کا اور ہاتھوں کا، لیکن وہ فرماتے ہیں اگر ہر جگہ ہی مسح کیا ہو 2 انگلیوں کے ساتھ پھر اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں تیمم ہوتے ہوئے دوبارہ تیمم نہ کریں، تیمم ہوتے ہوئے دوبارہ تیمم نہ کریں۔ اور مسئلہ نمبر 3، خلال کے لیے ہاتھ مارنا ضروری نہیں، خلال یہ داڑھی کا خلال ہو گیا، ٹھیک ہے، یا انگلیوں کا خلال ہو گیا، یہ انگلیوں کا اور داڑھی کا خلال کرتے ہوئے دوبارہ ہاتھوں کو زمین کے اوپر اس طرح لوٹ دینا، یہ مارنا
یہ ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔